دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا سفر فرانس ملک کا ہوا۔ جب میں فرانس گیا تو کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیوبندی ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، عشق الہی کی تپش سینے میں شعلہ زن ہو، دل کے اندر، سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق، اللہ کی محبت سینے میں تڑپ رہی ہو، بھڑک رہی ہو۔ نمبر 2، تمام محدثات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہر ایک سے اپنے آپ کو بچانا اور توحید خالص پر اعتماد رکھنا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق کی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ تمام مخلوق سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر اپنی بیوی سے زیادہ ہو، والدین کی محبت سے زیادہ ہو، اور جو چیز بھی ہے دنیا کی ہر ایک چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت سے معمور ہو۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی جس طریقے پر گزر رہی ہے ہر طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ تو نمبر 4، زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت سے معمور ہونی چاہیے، بھری ہونی چاہیے۔ نمبر 5، دل میں علم دین کی اشاعت کی پوری لگن ہو۔ دیوبندی ہونے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ دل کے اندر علم دین کی اشاعت، علم دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا، علم دین کی نشر و اشاعت کرنا، دین کی خدمت کرنا، اور دین کی خدمت کرنے کا یہ جذبہ پوری لگن کے ساتھ دل میں موجود ہونی چاہیے۔ تو ایک شخص کے دیوبندی ہونے کے لیے حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دل کے اندر عشق الہی کی تپش سینے میں شعلہ زن ہو۔ نمبر 2، تمام محدثات سے اجتناب اور توحید خالص پر اعتماد ہو۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق کی محبت پر غالب ہو۔ نمبر 4، زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت سے معمور ہو۔ نمبر 5، دل میں علم دین کی اشاعت کی پوری لگن ہونی چاہیے۔ یہ ایک شخص کے یا ایک عالم کے دیوبندی ہونے کے لیے یہ چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بات حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ آپ چاہیں تو کتاب سے مراجعت کر یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نے جو دیوبندی ہونے کی تشریح کی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔